تو یہ عزت ہے تمہاری نگاہ میں میری؟ اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی تم اپنی فطرت نہیں بدل سکی؟ میں نے تمہیں عزت دی، عزت کی زندگی دی، اور بدلے میں صرف ایک ہی بات کی خواہش کی تھی۔ تم سے ایک ہی بات کا وعدہ لیا تھا اور تم سے وہی پورا نہیں ہو سکا۔ میری برسوں کی بنی ساکھ تم نے کچھ دنوں میں برباد کر دی، مجھے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور آج مجھے مجبور کر دیا یہ سوچنے پر کہ تمہارے لیے کیا گیا میرا فیصلہ سراسر غلط تھا۔ کوئی بات نہیں، اب میں اپنے اس غلط فیصلے کو سدھار دوں گا۔ اب مزید میں یہ بدنامی مول نہیں لے سکتا۔ تمہیں واپس آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہت غلط کیا تم نے میرے ساتھ۔ ان الفاظ نے رانی بیگم کے چہرے پر انتہائی کرب اور اذیت رقم کر دی۔ وہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھنے لگی جس کی محبت پر اسے کبھی شبہ نہ تھا۔ آج اس کے الفاظ اور لہجہ ہر بات کی نفی کر رہے تھے۔ وہ تڑپ اٹھی۔ پلیز ایک بات میری بات سن لیں، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، میں… خاموش، ایک لفظ اور نہیں، مجھے تم سے کوئی صفائی نہیں سننی۔ میں اپنے اصولوں پر آج بھی قائم ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ جہانگیر احمد خان کی سرد لہجے میں کہی بات پر ہر طرف گہرا سناٹا چھا گیا، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ آج رانی بیگم کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اور وہاں موجود لوگوں میں سے کوئی بھی رانی بیگم کی ہمدردی میں نہیں ٹھہرا تھا، بلکہ وہ سب لوگ صرف تماشا دیکھنے والوں میں سے تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ البتہ جہانگیر احمد خان کی اوٹ میں کھڑی شمائلہ خان کے چہرے پر نفرت سے پرزہریلی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے نخوت سے سر جھٹکا اور پرسکون سانس لی، گویا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہری تھی۔ ان کی دلی مراد بھرانے والی تھی، اور شمائلہ خان نے حقارت بھری نظر کمرے کے کونے میں سہمی کھڑی لرزتی کانپتی ہوئی رانی بیگم پر ڈالی، جو آج بے بسی اور لاچاری کی انتہا پر تھی، اور آج اسے اپنا آپ بے حد کمزور اور نڈھال لگ رہا تھا۔ اس کی زندگی کا وہ فیصلہ ہونے والا تھا جس سے وہ جینے کے قابل بھی نہ رہتی۔ وہ خود کافی حد تک جانتی تھی کہ فیصلہ کیا ہوگا، مگر ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید اس کے ساتھ وہ سب نہ ہو جس کا وہ خوف محسوس کر رہی تھی۔ وہ زخمی نگاہوں سے اس ظالم انسان کو دیکھنے لگی جو آج اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ اس کی ساری زندگی کی وفا اور خلوص ایک چھوٹی سی غلطی کی نظر ہونے والے تھے، مگر وہ غلطی جہانگیر احمد خان کی نظر بہت بڑی غلطی تھی۔ تبھی جہانگیر احمد خان کی سرد پتھریلی آواز نے ماحول کے سکوت کو توڑا تھا۔ میں جہانگیر احمد خان اپنی ہوش و حواس میں رانی بیگم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ ادا کرتے جہانگیر احمد خان بنا اپنے الفاظ کی سختی اور اس کے گہرے اثرات کی پرواہ کیے بنا اس کمرے سے نکل کر چلے گئے، اور ان کے پیچھے سب سے پہلے شمائلہ خان نکلی، پھر ایک ایک کر کے باقی تمام افراد بھی کمرے سے باہر چلے گئے، سوائے ان دو بے بس افراد کے۔ جہانگیر احمد خان کے الفاظ نے رانی بیگم کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ آج ان کا غم دوبارہ تازہ ہو گیا۔ اس فیصلے سے بری طرح وہ ٹوٹ کر بکھر گئی اور اپنے وجود کا بوجھ نہ سہارتے ہوئے زمین پر ٹھہر گئی، اور بلک بلک کر رونے اور آہو بکا کرنے لگی۔ اس کے سارے زخم تازہ ہو گئے۔ سب سے بڑی اذیت یہی تھی کہ ان کے زخموں کو کریدنے اور تکلیف دینے والا شخص وہ تھا جس نے کبھی ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس سے ان کے ٹوٹتے بکھرتے ریزہ ریزہ ہوتے وجود کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی حریم خان تھی، جو رانی بیگم کے دکھ کو بخوبی سمجھتی تھی، اور انہیں حوصلہ دینے کے لیے ان کے گلے سے لگ کر خود بھی ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں کی آہو بکا اس کمرے سے باہر نکلے اور شمائلہ خان کے کانوں تک پہنچے۔ وہ اپنی ماں کی حد درجہ اذیت کو اس عورت سے دور رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ عورت اس کی ماں کی تکلیف پر کتنی خوشیاں منانے والی تھی۔ شمائلہ خان اس فیصلے سے بے تحاشا خوش تھی۔ وہ خوشی کے مارے پاگل ہونے کو تھی، اور اس کا دل کر رہا تھا کہ آج سارے لحاظ بھلا کر اپنی عمر کو نظر انداز کر کے وہ خوشی سے جھومتی رہے۔ 25 سال تک گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتے ہوئے وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی کہ رانی بیگم بھی کبھی ان کی زندگی سے بے دخل کی جا سکتی ہے، مگر آج شمائلہ خان کو لگا
جیسے اس کے صبر کا بہترین بدلہ مل چکا ہے۔ حالانکہ کسی کی بربادی پر اس طرح خوش ہونا بہت غلط بات ہے، مگر سوتن وہ واحد رشتہ ہے جس میں دوسری عورت کی خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی۔ یہی حال شمائلہ خان کا تھا۔ رانی بیگم کو نیچا دکھانے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے انہوں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ان کے دل سے نفرت اور کدورت کی جلتی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، بلکہ شمائلہ خان کا زخم آج بھی روز اول کی طرح اتنا ہی گہرا تھا۔ شمائلہ خان معمولی شکل و صورت کی تھی اور جہانگیر احمد خان کی مرضی کے خلاف ان کی زندگی میں شامل کی گئی، جس بات کا اندازہ شمائلہ خان کو شادی کے چند دنوں میں ہی ہو گیا، اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ جہانگیر احمد خان کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پائی، مگر وہ پر امید تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ جہانگیر احمد خان کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی، کہ نکاح کے دو بول میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ مگر ان کا یہ خواب بھی اس وقت پوری طرح ٹوٹا تھا جب اچانک شادی کے چند سال بعد رانی بیگم سوتن کے روپ میں ان کی ازدواجی زندگی میں شراکت داری کرنے آن پہنچی۔ سوتن کی اچانک آمد سے شمائلہ خان کو ذہنی شدید دھچکا پہنچا تھا۔ جہانگیر احمد خان کی دوسری شادی پر شمائلہ خان بری طرح تلملا اٹھی اور اپنی تلملاہٹ کا برملا اظہار بھی کیا۔ رانی بیگم کو برا بھلا کہنا چاہا، مگر جہانگیر احمد خان کے دو ٹوک اور سنجیدہ الفاظ میں دی گئی وارننگ پر انہیں ناچار چپ ہونا پڑا، کیونکہ جہانگیر احمد خان نے شمائلہ خان کو اتنی جرأت کبھی نہ دی تھی کہ وہ ان کے معاملات میں دخل اندازی کر سکیں، لہٰذا وہ برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ شمائلہ خان جہانگیر احمد خان کی خاندانی بیوی اور ایک بیٹے کی ماں تھی، مگر رانی بیگم کو ان کے شوہر نے کسی شہزادی کی طرح رکھا تھا۔ وہ صرف 17 سال کی نوخیز حسن کی مالک تھی، جو جانے کس طرح جہانگیر احمد خان کی نظر میں آ گئی، اور پہلی نظر میں جہانگیر احمد خان کے دل کو اس بری طرح سے بھائی کہ وہ اسے اپنانے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ جہانگیر احمد خان کوئی دل پھینک قسم کا شخص نہ تھا، نہ ہی اس کی زندگی میں عورتوں کا ڈھیر تھا، بلکہ آج تک کوئی عورت ان کے دل کو نہ بھائی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود وہ اپنی بیوی کے لیے وہ جذبات اور احساسات محسوس نہیں کر پائے تھے جو اب رانی بیگم کو دیکھ کر ان کے دل میں ابھرنے لگے۔ تبھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر رانی بیگم کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بارے میں معلومات جمع کر کے چند روز میں جہانگیر احمد خان کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ وہ بدنام زمانہ علاقے سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ بازار حسن کی ایک نوخیز گلی تھی۔ اس حقیقت سے جہانگیر احمد خان کا دل دکھا گئی۔ روز پریشان رہے، مگر جب مزید چھان بین ہوئی تو یہ بات جان کر جہانگیر احمد خان کو اطمینان محسوس ہوا تھا کہ وہ ابھی تک کسی محفل کا حصہ نہ بنی تھی اور نہ ہی کسی غیر مرد کی غلیظ نگاہوں کا محور بنی تھی۔ رانی بیگم کی ماں ایک نائکا تھی، مگر اپنی بیٹی سے بے حد پیار کرتی تھی۔ جہانگیر احمد خان یہ سب جان کر مزید ایک پل بھی دیر کیے بنا اس نائکا کے پاس جا پہنچا۔ ہاں بھائی، کہو کیسے آنا ہوا ہمارے پاس؟ لگتا ہے کہ پہلی بار بھول کر یہاں آ پہنچے۔ آج سے پہلے تو تمہیں کبھی نہیں دیکھا ہم نے۔ تو بتاؤ کس بے چینی نے تمہیں یہاں کا راستہ دکھایا؟ نائکا نے بغور جہانگیر احمد خان کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ وہ عورت جہاں ندیدہ تھی، ایک نظر میں اندر تک کا حال جان لینے والی جہانگیر احمد خان کو دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ ایسے راستوں پر وہ پہلی بار آیا ہے اور کسی بہت بڑی ضرورت یا مجبوری کے تحت ہی یہاں کا رخ کرنے پر تیار ہوا ہے، لہٰذا اپنی کھاک فطرت کے ساتھ سخت لہجے میں بولی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میں یہاں پہلی بار آیا ہوں اور شاید آخری بار بھی، اور اب بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آیا ہوں۔ آپ کی بیٹی کو دیکھا میں نے، وہ مجھے بہت پسند آئی۔ جب سنا کہ اس کا تعلق اس بازار سے ہے تو دل سے نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ مجبوراً اس کے بارے میں مزید چھان بین کروائی تو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ وہ ابھی تک ان تمام محفلوں سے کوسوں دور ہے، تو پہلی فرصت میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ جہانگیر احمد خان نے اپنے امیرانہ روبدار لہجے میں کہا تو نائکا دلی دل میں سے متاثر ہوئی۔ اس کا لباس اور لب و لہجہ اس بات کی چگلی کھا رہا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص کوئی عام مرد نہیں تھا، بلکہ کسی اونچے گھرانے کا چشم و چراغ تھا، مگر انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ
وہ جہانگیر احمد خان کی شاندار شخصیت سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو جب یہ جان لیا کہ وہ ان محفلوں کا حصہ نہیں بنی، تو یہ کیسے سوچ لیا کہ اب میں اپنی بیٹی کو تمہارے سامنے پیش کروں گی؟ یقیناً میرا اپنی بیٹی کے حوالے سے ایسا کوئی ارادہ نہیں، تو پھر کتنی ہی اونچی شان والا کیوں نہ آ جائے، میں اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والی۔ نائکا کی بات سن کر جہانگیر احمد خان مسکرایا اور بولا، آپ سے ایسے ہی بات سننے کا خواہش مند تھا۔ فکر نہ کیجیے، نہ تو کبھی حسن کے بازار سے دلچسپی رہی ہے اور نہ اب میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ صاف بات کہوں گا، مجھے آپ کی بیٹی پسند آئی ہے، میں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے، اور اس کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ یہ 4 دن کی چاہت اور لگاؤ مجھے نہیں پسند، اور نہ ہی میں عارضی رشتوں کا قائل رہا ہوں۔ جہانگیر احمد خان کی گفتگو سے نائکا کو اس کی خاندانی اور شریف ہونے کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں چمک بھری۔ جہانگیر احمد خان جیسے سلجھے ہوئے مرد کی خواہش جان کر دوسری بازاری عورتوں کی طرح اپنی لالچ پوری کرنے کی بجائے رانی کی ماں نے اپنی بیٹی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہانگیر احمد خان کے حوالے صرف اس لیے کر دی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جہانگیر احمد خان جیسا خاندانی شخص ان کی بیٹی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ویسے بھی ان کا دل اس بات پر خوش ہوا کہ اس کی بیٹی بازار حسن کا حصہ بننے کی بجائے عزت دار زندگی گزارے گی، لہٰذا یہ رشتہ دل کو بھایا تھا۔ رانی بیگم کی محفلوں کا حصہ بننے سے پہلے اس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے تھے۔ چند ماہ بعد اس کی نت اٹھائی کی رسم ہونا تھی، جس میں کئی علاقوں کے نواب شامل ہونے والے تھے۔ رانی بیگم خود بھی اپنے حسن کی تعریفیں سن سن کر بہت خوش ہوا کرتی، مگر عزت سے زندگی گزارنے کا موقع ملنے پر رانی بھی ہر بات پسے پش ڈال چکی تھی۔ رانی بیگم کی ماں نے بیٹی کا نکاح کرتے ہوئے جہانگیر احمد خان سے اس بات کا وعدہ کیا کہ ان کی بیٹی کبھی بھی دوبارہ ان بدنام گلیوں کا رخ نہ کرے گی اور نہ ہی اس کے ساتھ اسے علاقے کا حوالہ جائے گا، بلکہ وہ ماں ہونے کے باوجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی سے تعلق ختم کر لیں گی۔ جہانگیر احمد خان کی بھی شادی کے بعد رانی بیگم کے لیے صرف یہی شرط تھی کہ وہ کبھی بھی دوبارہ اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گی، اور رانی بیگم نے وہاں سے تانا ٹوٹ جانے پر بھی جہانگیر احمد خان کی اس بات کو دل سے قبول کر لیا۔ حالانکہ یہ آسان نہیں تھا، مگر عزت کی زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی۔ یہی حال رانی بیگم کا بھی تھا، مگر آج حریم خان اپنی ماں کے سختہ زدہ وجود کو سینے سے لگائے خود بھی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ حریم خان اپنی ماں کے 2 روز پہلے کے اٹھائے اس قدم پر اپنے باپ کے فیصلے کی بو سونگھ چکی تھی، اسی لیے پہلے سے ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہو چکی تھی، اور خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے بولی کہ امی جان اٹھیے، ہم لوگ مزید اس حویلی میں نہیں رک سکتے، ہم ابھی اور اسی وقت یہ حویلی چھوڑ دیں گے۔ جہاں میری ماں کی اب کوئی جگہ نہیں، مجھے بھی ان بے حس لوگوں میں نہیں رہنا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ تنہا نہیں، میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گی، اور پھر اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے حریم خان نے رانی بیگم کو سہارا دیا اور اپنے کمرے میں لے آئی، جہاں اپنا ضروری سامان والا بیگ وہ پہلے سے ہی تیار کیے کھڑی تھی۔ بیڈ کے نیچے سے بیگ کو گھسیٹ کر نکالا اور آخری الوداعی نگاہ اس کمرے پر ڈالنے کے بعد اپنی اماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس سارے وقت میں رانی بیگم کچھ نہ بولی، ان کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، انہیں کسی بات کا ہوش نہ رہا، بس کسی زندہ لاش کی طرح اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے خاموشی سے اس وقت حریم خان کی ہر بات مانے جا رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے حواسوں میں ہی نہ تھی کہ کسی دوسری طرف دھیان دے پاتی، وہ تو بس اپنے نقصان پر غمزدہ اور نڈھال تھی۔ خان حویلی کے مرکزی دروازے پر پہنچ کر حریم خان نے سامنے کھڑے ڈرائیور کو مخاطب کیا کہ خدا بخش گاڑی نکالو، ہمیں شہر جانا ہے۔ خدا بخش حویلی کی عورتوں کا قابل اعتبار ڈرائیور تھا اور حویلی کے زنان خانے میں چند لمحوں پہلے ہونے والے فیصلے سے مکمل طور پر بے خبر تھا۔ ہمیشہ کی طرح مؤدب انداز میں سر جھکا کر تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور حریم خان اور رانی بیگم کے لیے دروازہ کھولا تو حریم خان اپنی ماں کو بٹھا کر خود بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی خدا بخش نے گاڑی کا ڈور بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے تیزی سے خان حویلی کے مرکزی دروازے سے گاڑی نکال کر رواں دواں ہوا۔
اسی لمحے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے سارم خان نے اس وقت حریم خان اور رانی بیگم کو گاڑی میں سوار دیکھا تو حیران ضرور ہوا، مگر کچھ بولا نہیں۔ مگر حویلی کے زنان خانے میں پہنچ کر شمائلہ خان اور جہانگیر احمد خان کی باتیں سن کر وہ معاملے کی سنگینی کو سمجھ چکا تھا۔ دیکھا خان صاحب، میں نہ کہتی تھی کہ یہ عورت کبھی بھی آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گی۔ یہ جس جگہ سے آئی ہے آپ چاہیں اسے سونے میں تول دے، یہ اس جگہ کی رنگینی کو کبھی نہیں بھلا سکے گی۔ دیکھا آپ نے، اتنے برس گزر جانے کے بعد آج جب اسے موقع ملا تو کیسے آپ کی عزت چٹکیوں میں خاک میں ملا کر اس بدنام زمانہ گلیوں میں جا پہنچی۔ میں تو شروع سے اس عورت کے یہاں آنے کے حق میں ہی نہ تھی، مگر آپ کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی، اس لیے آپ کو صرف میں ہی غلط دکھائی دیتی تھی۔ ہمیشہ مجھے نظر انداز کر کے آپ نے اس بازاری عورت کے ناز نخرے اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آج بدلے میں اس نے یہ صلہ دیا کہ آپ کے ہر حکم کو پیروں تلے روند کر بنا کچھ پوچھے اس بدنام زمانہ گلی میں جا کر آپ کی اور خان احمد چچا کی عزت مٹی میں رول دی۔ کیا تھا اگر وہ آپ کی خوشی اور آپ کی پسند کا خیال رکھتی؟ جہانگیر احمد خان جو ابھی تک اپنے سخت اصولوں کے باعث کیے جانے والے فیصلے پر پریشان تھے اور نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ آیا انہوں نے ٹھیک کیا یا نہیں، شمائلہ خان کے الفاظ سے مزید سر جھکا چکے تھے۔ وہ اپنے اس فیصلے پر خود بھی خوش نہ تھے، مگر اپنے چہرے یا کسی بات سے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے سخت پتھریلے تاثرات لیے مکمل طور پر خاموش تھے، اور شمائلہ خان کو یہی موقع بہترین لگا، اسی لیے لوہا گرم دیکھ کر مسلسل چوٹ کر رہی تھی تاکہ ان کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہ ہو، اور نہ وہ رانی بیگم کی یاد سینے سے لگائے پھر سے شمائلہ خان کو نظر انداز کرے۔ بس کر دے پپو، وہ بیچاری عورت حویلی سے جا چکی ہے اور آپ ابھی تک ان کے گناہ بخشوانے میں مصروف ہیں۔ اب تو گئی نہ وہ عورت آپ لوگوں کی زندگی اور گھر سے دور، اچھی تھی یا بری چھوڑ دیں اس بات کو۔ اندازہ ہی نہیں ہوگا ان کو کہ اتنے برس وفا کرنے کے بعد بھی ان کو ایسا صلہ بھی مل سکتا ہے۔ سارم خان جو ساری کہانی سمجھ چکا تھا، شمائلہ خان پر گہری چوٹ کرتے ہوئے آخر میں بڑبڑایا اور جہانگیر احمد خان کو گھورنے لگا، اور اس کے آخری بڑبڑائے جانے والے الفاظ جہانگیر احمد خان نے بخوبی سنے تھے۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا، مگر سارم خان کے سنجیدہ چہرے پر نہ جانے کس قسم کے تاثرات تھے کہ وہ ایک بار پھر سے سر جھکا چکے تھے۔ ارے میرا شہزادہ آیا ہے، تم چھوڑو ان سب باتوں کو، کیوں اس عورت کی فکر میں ہلکان ہوتے ہو؟ اس پر کوئی ظلم نہیں ہوا اور اپنے کیے کی سزا بھگتی ہے اس نے۔ کیا تھا جو باقی کی زندگی بھی خان صاحب کی بات کا بھرم رکھ لیتی تو؟ تم چلو ہم ڈرائنگ روم میں چل کر بیٹھتے ہیں، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ شمائلہ خان اس وقت اتنی خوش تھی کہ اپنے ایک لوتے لاڈلے بھتیجے کی کسی بات کا برا منائے بغیر خوشی سے بولی۔ آج ان کو سارم خان کی کوئی بات نہیں چبھی تھی، کوئی کچھ بھی کہے ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ پہلے تو وہ دل سے اس بات پر وہ ہمیشہ ناخوش رہی تھی کہ ان کا لاڈلا بھتیجا کبھی بھی ان کی حمایت نہیں کرتا تھا، بلکہ ہمیشہ رانی بیگم کے حق میں ہی بات کرتا، اور اکثر اوقات وہ اپنی پھوپھو شمائلہ خان کو بھی ٹوک دیا کرتا، اور یہ بات انہیں بہت بری لگتی۔ آج بھی سارم خان نے شمائلہ خان کو ٹوکا تھا، مگر آج کی خوشی ہر احساس پر حاوی تھی۔ شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی حریم خان نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس ڈرائیور کی مدد سے خان حویلی کا کوئی بھی شخص ان تک پہنچ سکے۔ گاڑی سے اتر کر حریم خان نے ڈرائیور کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ایک ٹیکسی کی اور خاصے رش والے اور چھوٹے سے علاقے میں موجود فلیٹس کی بلڈنگ ان کے سامنے جا پہنچی۔ اس علاقے کا پتہ وہ پہلے ہی کروا چکی تھی۔ بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کر حریم خان نے اطمینان محسوس کیا اور بلڈنگ کے آفس کی جانب بڑھی۔ ہینڈ بیگ کو تھپتھپاتے ہوئے اس نے بیگ میں پیسوں کی موجودگی محسوس کی اور مطمئن ہوتے ہوئے ایک فلیٹ کرائے پر لیا اور ماں کے ساتھ تیسری منزل پر ملنے والے مطلوبہ فلیٹ میں جا پہنچی۔ رانی بیگم اپنی زندگی کے 25 سال جہانگیر احمد خان کی رفاقت میں ان کی محبت وصول کرتے ہوئے گزار چکی تھی۔ انہیں جہانگیر احمد خان سے بے پناہ محبت، چاہت، عزت اور مان ملا تھا، اور شاید اسی وجہ سے وہ جہانگیر احمد خان کی سخت اصول پسند طبیعت کو فراموش کر بیٹھی اور اتنی بڑی حماقت معمولی غلطی سمجھتے ہوئے کر بیٹھی۔ حالانکہ انہوں نے اپنی زندگی میں
کئی بار جہانگیر احمد خان کے الفاظ کو پتھر پر لکیر کی طرح ثابت ہوتے دیکھا تھا۔ اپنے اصولوں اور اپنے فیصلوں سے جہانگیر احمد خان 1 انچ بھی نہیں ہٹنے کو تیار تھے، اور ان کی اسی اصول پسند طبیعت کی وجہ سے پورے علاقے میں ان کے چرچے تھے۔ اپنی دل عزیز اور پیاری بیوی رانیہ بیگم کے ساتھ بے تحاشا محبت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے رانیہ بیگم کے لیے اسی طرح کے سخت اصول بنائے تھے، اور ان اصولوں اور وعدوں پر وہ قائم تھے جن میں سر فہرست رانی بیگم کا اپنی ماں سے دوبارہ کبھی نہ ملنا شامل تھا۔ رانی بیگم بھی شوہر کی محبت میں ان کے ہر اصول اور ہر وعدے پر دل سے عمل کرتی، مگر 25 برس کے بعد جب انہیں اچانک اپنی ماں کے شدید بیمار ہونے کی اطلاع ملی تو ماں کی سوئی محبت شدت سے جاگی اور وہ خود کو مزید اس اصول پر روک نہ پائی۔ ایک عرصہ سے وہ اپنی ماں سے جدا تھی، ایک عرصہ تک اپنے شوہر کے سخت اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ان کے دیدار کو ترسی تھی۔ ایسا کوئی لمحہ نہ آیا جب انہیں اپنی ماں کی یاد نہ آئی ہو، مگر اس تڑپ اس یاد کو دل میں دبائے رکھا تھا۔ اب جب ماں کی تکلیف کا سنا تو رہ نہ پائی اور ہر بات بھلا کر اپنی ماں سے ملنے ہسپتال چلی گئی۔ واقعی ان کی ماں بستر مرگ پر تھی، ان کی زندگی کی کشش ڈوبنے والی تھی، اور ماں کا چہرہ دیکھا تو رانی بیگم تڑپ تڑپ کر روئی، اور ماں کو ایک بار دیکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ بھول کر اپنی ماں پاس رک گئی۔ اب مزید اس ہستی سے دور رہنے کی ہمت ان میں نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ اماں آنکھیں کھولے، دیکھے تو آپ کی بیٹی رانی آئی ہے۔ ماں، یہ کیسا فیصلہ تھا تیرا جو اپنے دیدار سے بھی محروم کر دیا مجھے؟ کاش خان صاحب سے یہ وعدہ نہ لیا ہوتا کہ تم سے نہ ملوں، بلکہ یہ وعدہ لیا ہوتا کہ جب میرا جی کرے میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھ سکتی ہوں، اس کی آواز سن سکتی ہوں، اور اماں آنکھیں کھولو، مجھ سے بات کرو۔ اماں جانتی ہو میں ترس گئی ہوں اپنی ماں کی آواز سننے کے لیے، میں تڑپ رہی ہوں ماں، بس ایک بار اپنی رانی کو اپنی آواز سنا دو۔ میں جانتی ہوں کہ میری طرح آپ بھی میرے لیے ترسی ہوں گی، مجھ سے ملنے کی چاہت نے آپ کو بے تاب کیا ہوگا، مگر ہائے رے یہ اولاد کی خوشی جو ماں کو اپنا دل مارنے پر اپنی چاہت کا گلا گھونٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ماں، آج آپ بھی اپنی حسرت پوری کر لو، اماں مجھے بھی اپنی آواز سنا دو۔ رانی بہت بےتابی سے اپنی ماں کو پکار رہی تھی، اور ان کا جھریوں بھرا چہرہ چوم رہی تھی، مگر ان کی ماں شاید واقعی بیٹی کے انتظار میں اتنا جلی کہ اب کوئی آس باقی نہ بچی اور نہ جینے کی چاہ۔ رانی بیگم کی ماں کی وفادار ملازمہ شبو، جو اس وقت بھی ہسپتال میں موجود تھی، وہ رانی بیگم کو دلاسے دینے لگی۔ شبو نے ہی ان کے شدید بیمار ہونے پر مجبوراً رانی بیگم کو اطلاع پہنچائی تھی۔ اب رانی بیگم کی دیگر کو حالت پر سسک اٹھی۔ صبر کر جا رانی بیٹی، صبر، تمہاری ماں واقعی تمہیں بہت یاد کرتی تھی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ تمہاری عزت سے گھر بس جانے کی خوشی زیادہ تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے یہی بات کہا کرتی کہ میری رانی مجھ سے دور ہو بھی گئی تو کیا ہوا، وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے اور ملکہ والی زندگی جی رہی ہے۔ میری رانی تھی بھی اسی قابل کہ کوئی اسے ملکہ بنا کر رکھتا، وہ آپ کے لیے خوش تھی۔ اب آپ اس طرح رو کر ان کو غمزدہ مت کرو، وہ بول نہیں سکتی مگر آپ کو سن تو سکتی ہے نا، فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ شبو کی تسلی پر رانی بیگم نے اپنے کرلاتے دل کو بمشکل سنبھالا اور آس پاس اپنی ماں کا چہرہ تکنے لگی کہ ابھی وہ ہوش میں آئیں گی اور رانی سے بات کریں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ اگلے روز تک بمشکل جی پائی تھی اور ان کی وفات پر رانی بیگم بہت روئی۔ وہ اپنی ماں کو زندگی میں تو کھو چکی تھی، مگر ان کے مرنے کے بعد ان کے بے جان وجود سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی، لہٰذا خود ہی اپنی ماں کی میت لے کر ان کے بدنام گلیوں میں جا پہنچی۔ ماں کا جنازہ اور تدفین سے فارغ ہوتے ہی رانی بیگم پہلی فرصت میں واپس خان حویلی لوٹ آئی، مگر جہانگیر احمد خان کے چہرے پر غصہ اور پتھریلے تاثرات دیکھ کر وہ اپنی جگہ جم سی گئی۔ لے خان صاحب، آ گئی واپس آپ کی محبوب بیوی، آپ کی عزت مٹی میں رول کر۔ اب یقیناً کچھ عرصہ ان کا سکون سے گزرے گا، اس علاقے سے جو ہو کر آئی ہیں، جس کے بغیر ان کا دل نہیں لگ رہا تھا نا، اور نہ ہی آپ کی دی ہوئی محبت اور عزت راس آ رہی تھی۔ ارے بہت روکا تھا میں نے کہ مت جاؤ، خان صاحب کی اس محبت کا ہی احساس کر لو جو صرف تم پر نچھاور ہوتی رہی، مگر نہ جی،
ان کے کانوں پر تو جوں تک نہ رینگی، انہیں تو بس بازار حسن میں جا کر سکون لینا تھا۔ آپ کی پرواہ کیوں کرتی بھلا؟ پتا تھا نا جو بھی گری ہوئی حرکت کر لوں رہوں گی تو خان صاحب کے دل میں ہی۔ مجھے تو یہ حیرت ہو رہی ہے کہ عمر کے اس حصے میں وہاں جا کر کیا ملا ہوگا اس کو، جس کے لیے اتنا تڑپی جا رہی تھی کہ آپ کے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ رانی بیگم کے کردار کی مسلسل دھجیاں اڑانے والی اور جہانگیر احمد خان کی حکمت عملی پر مسلسل طنز کرنے والی شمائلہ خان پر رانی بیگم کو بے پناہ حیرت ہوئی۔ وہ حیران نظریں شمائلہ خان پر گاڑی کھڑی تھی، کیونکہ شمائلہ خان کے ہی اکسانے پر وہ اپنی ماں سے آخری بار ملاقات کے لیے اسپتال گئی تھی اور ان کی موت کے بعد تدفین تک کے لیے ان گلیوں میں جانے کے لیے مجبور ہوئی تھی جہاں سے انہیں سختی سے روک دیا گیا۔ مگر اب شمائلہ خان کے گھٹیا الزامات اور جھوٹی باتوں کو سن کر وہ بے یقینی میں گھری کسی حد تک جان گئی کہ شمائلہ خان کا آخر کیا مقصد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جہانگیر احمد خان، جنہوں نے آج تک رانی بیگم کو ہمیشہ ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا، آج اپنے اصولوں سے انحراف نہیں کر پائے تھے اور انتہائی سخت ترین فیصلہ کرتے ہوئے اس عورت کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا جن کے بغیر وہ کبھی ایک لمحہ بھی نہیں رہ رہے تھے اور نہ کبھی رہنے کا تصور کیا، کہ دل کے نہاں خانوں میں صرف اسی عورت کا بسیرا تھا۔ کچھ دنوں تک فلیٹ میں ضرورت کی چند چیزیں اور راشن وغیرہ رکھ کر سکون سے بیٹھنے کے بعد حریم خان اس سوچ سے نوکری تلاش کرنے پر فلیٹ سے نکلنے پر مجبور ہوئی کہ تھوڑا سا زیور اور نقد رقم آخر کب تک چلنی تھی۔ فلیٹ کا کرایہ اور کھانے پینے کے اخراجات نے 2 دن میں ہی حریم خان کو ہلکان کر کے رکھ دیا، جبکہ رانی بیگم جو اب تک اس صدمے سے کچھ سنبھل چکی تھی، بیٹی کی بات پر پریشان ہو اٹھی۔ اتنے بے رحم اور دوغلے معاشرے میں اپنی جوان بیٹی کو گھر سے اکیلا بھیجنے پر وہ کھلا کر بولی، نہیں حریم، تم نوکری کا خیال دل سے نکال دو، ہمارا اللہ مالک ہے، ہم گزارا کر کے جیسے تیسے زندگی بسر کر لیں گے، مگر میں تمہیں اس طرح اکیلے گھر سے باہر نہیں بھیج سکتی۔ تم پہلے کبھی اس طرح گھر سے باہر نہیں نکلی، نہ ہی تمہیں زمانے کی کچھ اونچ نیچ کا اندازہ ہے۔ گھروں میں رہنے والی عزت دار لڑکیاں اس زمانے سے نہیں لڑ سکتی۔ تم نہیں جانتی کہ 4 دیواری سے ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو ہر طرف درندے گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی زمانے کی سختیاں برداشت کرے۔ میں تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتی۔ تم نے پہلے بھی غلطی کی حویلی چھوڑ کر، تمہارے باپ نے مجھے اپنی زندگی سے نکالا تھا، تم تو وہاں رہتی نا، میرا کیا ہے، میں کہیں بھی چلی جاتی، مگر تمہیں اس عمر میں دھکے نہ کھانے پڑتے۔ میری مانو تو تم واپس لوٹ جاؤ، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم بیٹی ہو، وہ تمہیں نہیں جھٹلا سکتا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ امی؟ میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ دیتی؟ بتائیں بھلا، ماں کے بغیر بھی بیٹیوں کی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ میں نے ساری زندگی آپ کو ماں کے دیدار کے لیے ترستے دیکھا ہے، تو کیا اب میں بھی ویسے ہی ترستے ہوئے زندگی گزار دیتی؟ اور میں جانتی ہوں کہ بابا جان کے بعد میں ہی آپ کا واحد رشتہ ہوں۔ میں بھی آپ کو چھوڑ دیتی تو آپ نے تنہا رہ جانا تھا، اور ایسا میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں گھر کی 4 دیواری میں ایسے رہوں اور میری ماں عمر کے اس حصے میں زمانے کی ٹھوکریں کھائے؟ امی، میں نہ آپ کو چھوڑ سکتی ہوں اور نہ آپ کے بنا رہنے کا تصور کر سکتی ہوں۔ رہی بات فلیٹ میں بیٹھے رہنے کی، تو امی ہم کب تک یوں ہاتھ میں ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے؟ اب ہمارے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہمارا سہارا ہے، ہمیں اب اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے آج اس کو بروئے کار لانا ہوگا، اور آپ فکر مت کریں، اگر مجھے کبھی ایسے لگا کہ میں کسی مصیبت میں پھنسنے والی ہوں تو میں فوراً نوکری چھوڑ دوں گی اور گھر بیٹھ جاؤں گی، اور آپ کو میری وجہ سے کبھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ شہر ہے، یہاں پر بہت ساری لڑکیاں نوکری کرتی ہیں، میں بھی کسی اچھی اور محفوظ جگہ پر نوکری ڈھونڈوں گی۔ آپ بالکل فکر مت کریں، جہاں اور لڑکیاں بنا کسی پریشانی کے کما کر گھر چلا سکتی ہیں تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر رانی بیگم کے لاکھ پریشان ہونے اور منع کرنے کے باوجود اگلے ہی روز حریم خان اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل کے ہمراہ فلیٹ سے نکل چکی تھی۔ دن بھر مختلف دفاتر اور فیکٹری میں نوکری کی تلاش کرنے کے بعد عصر کے قریب حریم خان ایک بلڈنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ دن بھر تھکے کھا کر
ناکامی کا سامنا کرنے پر حریم خان مایوس ہو چکی تھی۔ اسے تو لگا کہ اس کی بہترین تعلیمی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کہیں بھی اچھی نوکری مل جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور اب اس بلڈنگ کے پاس پہنچ کر حریم خان سوچ چکی تھی کہ اگر یہاں سے بھی نوکری نہ ملی تو واپس لوٹ جائے گی اور کل پھر سے نوکری کی تلاش کرے گی۔ جو بھی ہو، اسے نوکری تو ہر حال میں چاہیے تھی۔ نوکری کے بنا ان کا گزارا ناممکن تھا۔ اس نے بلڈنگ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو وہاں کا واچ مین حریم کو اندر جانے سے روکنے لگا، کیونکہ وہ حلیے سے ایک معمولی لڑکی دیکھ رہی تھی۔ حریم خان کو انتہائی ذلت اور سبکی کا احساس ہوا تھا۔ کاش بابا جان، کاش ایک بار آپ نے ہمارا احساس کیا ہوتا، اپنی بیٹی کا احساس کیا ہوتا۔ یہ کیسے ظالمانہ اصول ہیں آپ کے، جو امی جان کے اتنے سال کی وفا بھی آپ کو نظر نہ آئے، اور اس ظالم دنیا میں ٹھوکریں کھانے کے لیے آپ نے ہمیں مجبور کر دیا۔ میں آپ کو اس سب کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بمشکل اپنے آنسو روکتی وہ دل میں اپنے باپ سے مخاطب تھی، اور اپنے آفس میں کام سے فارغ ہونے کے بعد CCTV فوٹیجز دیکھتے ہوئے شاہزین کی اس پر نظر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ غور کرنے پر لڑکی کی شکل اور نئے نقش صاف دکھائی دیے تو شاہزین کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ وہ پہلی فرصت میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور تیزی سے آفس سے نکلا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شاہزین نے سخت لہجے میں واچ مین سے استفسار کیا۔ سر، یہ لڑکی مسلسل آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے، حالانکہ میں اس کو کہہ چکا ہوں کہ آفس میں اس کے لیے کوئی کام موجود نہیں، مگر یہ میری سنتی ہی نہیں۔ واچ مین نے شاہزین کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو اس کے بگڑنے پر منہ کھلا کر وضاحت دی۔ تم ہوتے کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ آفس میں کس کو نوکری مل سکتی ہے اور کس کو نہیں؟ کس کی اجازت سے تم باہر ہی سب معاملات طے کرنے لگے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، اس وقت آفس میں کوئی سیٹ خالی نہیں، مگر کیا لڑکیوں سے اس انداز میں بات کی جاتی ہے جیسے آپ کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ کسی بھی نیو کمر کو میرے آفس تک پہنچنے کی پوری اجازت ہے؟ پھر آپ کی اس حرکت کی کیا وجہ ہے؟ میری نرمی کا آپ سب ناجائز فائدہ اٹھانے لگے ہیں۔ لگتا ہے کہ مجھے اب سختی کرنی پڑے گی، اور آپ مس پلیز آئیے۔ شاہزین نے واچ مین کو سختی سے ڈانٹا تو وہ گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا اور جلدی سے حریم خان کو اندر کا راستہ دیا۔ شاہزین حریم خان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دے کر اپنے آفس کی طرف چل پڑا، اور اس کی شاندار شخصیت اور اچھے اخلاق سے متاثر ہوتے ہوئے حریم خان بھی تیزی سے اس کی تقلید کرتے ہوئے آفس میں پہنچی۔ جانے کیوں سے لگا کہ اس آفس میں اس کو یقیناً کوئی چھوٹی موٹی سیٹ مل جائے گی، کیونکہ آفس کا مالک خدا ترس انسان لگ رہا تھا۔ اس کی فائل پر نظر دوڑاتے اور چند سوالات کرنے کے بعد شاہزین بولا کہ آپ کی کوالیفیکیشن بہت اچھی ہے، مگر نوکری کرنے کا کوئی تجربہ نہیں۔ میں زیادہ تر تو تجربہ کار لوگوں کو اپنے آفس میں نوکری دیتا ہوں، مگر آپ کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا ہے آپ کو نوکری کی اشد ضرورت ہے، تو صرف اسی بنیاد پر آپ کو نوکری دیتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے کام کو ایمانداری اور محنت سے سر انجام دیں گی اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گی۔ اگر آپ محنت سے کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کل سے آفس آ سکتی ہیں۔ اس کی بات سن کر حریم خان کو بہت خوشی ہوئی۔ وہ خوشی سے لبریز لہجے میں بولی کہ تھینک یو سو مچ سر، مجھے واقعی اس جاب کی اشد ضرورت تھی، اور میں آپ کو پورا یقین دلاتی ہوں کہ میں اپنا کام پوری ایمانداری سے کروں گی، کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، اور اپنی جاب کو جاری رکھنے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ خوشی اور جذبات سے لبریز لہجے میں بولتی وہ اپنے الفاظ پر غور ہی نہیں کر سکی، اور اس کی بات سن کر شاہزین کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ مس حریم خان، آپ کے کام سے لگن اور جوش کا سن کر مجھے اچھا لگا۔ آپ کا تعلیمی ریکارڈ اچھا ہے، اور اگر آپ کی قابلیت اچھی ہوئی تو میں آپ کو جلد ایک اچھی پوسٹ دوں گا، مگر فی الحال 2 ماہ کے لیے میری پرسنل اسسٹنٹ چھٹی پر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی جگہ پر میرے ساتھ کام کریں۔ تب تک آپ کو کام کا تجربہ ہو جائے گا، اور میری اسسٹنٹ کے نہ ہونے سے مجھے کسی بھی نقصان سے نبرد آزما نہیں ہونا پڑے گا۔ شاہزین نے حریم خان کے سامنے ایک پیشکش رکھی تو حریم خان نے خوش ہوتے ہوئے فوراً حامی بھری، کیونکہ صبح سے اب تک جتنے بھی دفاتر میں مردوں کے سامنے وہ گئی تھی سبھی اس سے بلا وجہ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر نوکری کی بنیاد بھی یہی رکھتے تھے، اور عزت کی خاطر صبح سے اب تک وہ خوار ہو رہی تھی، اور شاہزین وہ واحد مرد تھا جس نے بے حد تمیز سے اور فاصلہ رکھ کر اس سے بات کی تھی، اور آئندہ نوکری کو جاری رکھنے کے لیے
शाहज़ैन से बेहतरीन इंतखाब उसे कोई नहीं लग रहा था। ओके सर, फिर कब से ज्वाइन करना है? हरीम खान ने खुश होते हुए पूछा। आप कल से ही ज्वाइन कर लें, ज़्यादा बेहतर है। 2 दिन के बाद मेरी दुबई में क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है, उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। आप कल ऑफिस आ जाएं ताकि मीटिंग्स के हवाले से तमाम ज़रूरी पॉइंट्स मैं आपको समझा दूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी काम ख़राब हो। उम्मीद है कि आपके काम से मुझे नफ़ा हासिल होगा। फ़िलहाल ये 2 दिन बहुत ज़रूरी हैं। आप छुट्टी मत कीजिएगा और काम जी जान से कीजिएगा। क्या दुबई जाने की इजाज़त आपको घर से मिल जाएगी? ऑफिस और काम के हवाले से बात करते करते अचानक शाहज़ैन को ख्याल आया। तभी बात करते करते रुककर उसने जांचते हुए अंदाज में हरीम खान से सवाल किया था। दुबई जाने का सुनकर एक पल को हरीम खान के चेहरे पर घबराहट छा गई, मगर फिर फौरन संभल कर हरीम खान ने जवाब दिया, जी सर, मैं इस विज़िट के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त नौकरी की अशद ज़रूरत है और यहाँ पर पैकेज भी अच्छा है। हरीम खान अपनी बेवकूफ़ी और सादा तबीयत के बायस अपनी वो कमज़ोरी अश्कार कर गई जिसका यकीनन बहुत बड़ा और बुरा नतीजा निकल सकता था, मगर उस वक्त वो उन सब बातों से बिल्कुल बेखबर थी। घर पहुंचकर हरीम खान खुशी से झूम उठी। अम्मी, अम्मी, मुझे नौकरी मिल गई, इतनी अच्छी तनख्वाह, और आपको पता है कंपनी का मालिक भी बहुत अच्छा और नेक इंसान है। मैं सुबह से कई दफातर में जा चुकी हूँ और सभी मुझे हवस भरी नज़रों से देखते हुए मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करते थे, और एक ही सूरत में नौकरी देने की बात भी। मैं तो मायूस हो गई, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा पाला इस दुनिया में मौजूद अच्छे इंसानों में से एक से पड़ गया। आपको पता है कि उसने कितनी इज्जत से मेरे साथ बात की, एक बार भी मेरी तरफ बुरी निगाह से नहीं देखा। मेरी मजबूरी को समझते हुए आरज़ी नौकरी दी है। अगर मेरा काम अच्छा हुआ तो नौकरी पक्की होगी, वरना नहीं। मैं बहुत खुश हूँ अम्मी, और इस नौकरी के लिए जी जान लगा दूंगी। प्लीज़ आप मेरी फ़िक्र मत करना अब, और मेरे लिए दुआ करना। हरीम खान की बात सुनकर रानी बेगम, जो हजार खदशों और वहमों में घिरी थी, यक गूना सुकून महसूस करने लगी। मज़ीद अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने कंपनी के मालिक के मुतालिक हरीम से ढेरों सवाल किए, जिनका हरीम ने तसल्ली से जवाब दिया, और वॉचमैन की बदतमीज़ी और मालिक की डांट और माजरत ख्वाहाना बातें भी बताई, तो रानी बेगम परसकून हो गई। अगले ही दिन शाहज़ैन की हिदायत के मुताबिक अर्जेंट पासपोर्ट बनाने के लिए जब हरीम खान घर से निकल रही थी, तो कॉल पर एजेंट से बात करते हुए रानी बेगम ने भी सुन लिया। हर मशकूक नज़रों से हरीम खान को देखते हुए बोली, तुम्हें किस लिए अर्जेंट पासपोर्ट की ज़रूरत है? ऐसी कौन सी नौकरी लगी है जिसमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है? हरीम खान पहले तो बात को टालने की कोशिश करती रही, मगर अपनी माँ के मशकूक लहजे पर उन्हें ऑफिस के सिलसिले में दुबई जाने के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर रानी बेगम के औसान खता हो गए। कोई ज़रूरत नहीं हरीम, छोड़ो ये नौकरी। तुम दुबई नहीं जाओगी, बल्कि मैं तुम्हें अब अपने साथ नहीं रखती। तुम हवेली वापस चली जाओ, मेरा अल्लाह मालिक है, मगर तुम्हें इस तरह दुबई भेजकर मैं अपने ऊपर लगे दागों में मज़ीद इजाफा नहीं कर सकती। और वैसे भी पहले ही दिन क्यों तुम्हें दुबई जाने की नौबत आन पड़ी? मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकती। तुम इज़्ज़तदार बाप की बेटी हो हरीम, किसी मुश्किल में न पड़ जाओ। माँ की बात सुनकर हरीम खान का दिल दुखा था। भला किस इज्जत की बात कर रही थी वो? अगर उस शख्स को अपनी इज्जत का इतना ख्याल होता तो अब तक बेटी की खातिर उन्हें ढूंढ निकालता, मगर उन्हें तो शायद बेटी की भी ज़रूरत न थी। तभी तो बीवी को सफाई का मौका भी न दिया, मगर उस वक्त ये सारी बातें करके वो अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। बहुत मुश्किल से उसकी माँ इस तकलीफ दे सदमे से निकली थी, और बमुश्किल अपने अंदरूनी जज्बात पर काबू करते हुए बज़ाहिर मुस्कुराकर हरीम ने माँ को तसल्ली दी, और बहुत मुश्किल से इस बात के लिए राज़ी भी कर लिया। मगर फिर भी एक आखिरी बार रानी बेगम ने हरीम खान को खबरदार करना चाहा। हरीम, तुम नहीं जानती यहाँ शराफत का लिबादा उड़े कैसे कैसे दरिंदे मौजूद हैं। इज्जतदार और मजबूर, बेबस और तन्हा लड़की के लिए हर शख्स ही दरिंदा है। दुबई में तो अक्सर ही पाकिस्तान से तुम जैसी बेवकूफ़ और सादा लड़कियों को ले जाकर बेच दिया जाता है। तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? यहाँ नौकरी तक तो ठीक था, अब मुल्क से बाहर अगर तुम्हें कोई परेशानी या ख़तरा लाक हो गया तो तुम किससे मदद मांगोगी? किसको अपनी मुश्किल के बारे में आगाह करोगी? बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटी, मेरी परेशानी में इजाफा मत करो।
رانی بیگم نے اس کو زندگی کی حقیقت سے روشناس کروانا چاہا۔ امی جان، آپ پریشان مت ہوں، سر کے آفس میں بے حد خوبصورت طرح دار اور ماڈرن قسم کی لڑکیاں جاب کرتی ہیں۔ اگر سر نے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو ان سب لڑکیوں کو چھوڑ کر صرف میرا ہی انتخاب کیوں کرتے؟ آپ بلا وجہ وہم کا شکار ہو رہی ہیں۔ صرف 5 روز کی بات ہے اور اس کے بعد میں واپس لوٹ آؤں گی، اور فکر نہ کریں، آپ کی دعائیں ہوں گی نا میرے ساتھ، تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ 2 روز میں رانی بیگم کو وہم اور خدشات نے گھرا چھوڑ کر حریم خان شاہ زین کے ہمراہ جہاز میں سوار ہو کر دبئی کے لیے اڑان بھر چکی تھی۔ دبئی پہنچ کر ہوٹل میں روم بک کروا کر شاہ زین حریم خان کے ساتھ جب کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ کی دائیں طرف اپنا بیگ رکھتے ہوئے بولا کہ اس سائڈ پر تم اپنا سامان رکھ لو، تب شاہ زین کے اس حکم پر حریم خان ایک دم چونکی۔ اس وقت اس کا لہجہ اور انداز بھی کافی بدلا ہوا تھا۔ وہ کہیں سے بھی شریف اور اعلیٰ کردار کا مرد نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں خاک شکاری دکھائی دیا۔ حریم خان کا دل انجانے خوف کو محسوس کر کے کانپ سا گیا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ نہ جانے کیوں اس وقت اپنی ماں کی کہی باتیں اسے سچ ہوتی دکھائی دی۔ اس کا وجود سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ بمشکل اس نے اپنے حواسوں پر قابو پا کر اس نے کہا کہ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے سر؟ کیا ہم ایک ہی کمرے میں رکیں گے؟ آپ مجھے میرا روم دکھا دیں سر پلیز، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے لہجے میں لرزش حریم خان کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی سوچ کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک بار پوچھ لینا مناسب سمجھا۔ الگ کمرہ کس لیے؟ کیا تم اتنی بے وقوف ہو یا بننے کی اداکاری کر رہی ہو جو میری بات نہیں سمجھی؟ ہم صرف ایک کمرے میں نہیں بلکہ اگلے 5 دن تک کسی ایک بیڈ پر ہی سوئیں گے۔ ہم اسی لیے تو یہاں آئے ہیں۔ ڈیئر، اب باتوں میں وقت ضائع مت کرو، اپنا سامان رکھو اور چینج کر کے آؤ، بہت سے دل کے حال تم سے بیان کرنے ہیں۔ شاہ زین نے معنی خیز انداز میں بات کرتے ہوئے حریم خان کے حواسوں پر دھماکہ کیا، اور اب انتہائی کمینگی سے مسکراتے ہوئے حریم خان کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی سہمی چڑیا لاتا جو روتی پریشان ہوتی، محنت سماجت اور دھمکیاں دے کر اپنا آپ چھڑانے اور بچانے کی کوشش کرتی، اور ایسی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزار کر شاہ زین کو بڑا مزہ آتا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں اس طرح کی لڑکی ہرگز نہیں کہ آپ کی گھٹیا باتوں میں یا منصوبوں میں آپ کا ساتھ دوں۔ آپ مجھے ابھی اور اسی وقت میرا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ واپس کیجیے۔ میں یہاں مزید ایک لمحہ بھی نہیں رکنا چاہتی۔ سیدھی شرافت سے میری بات سن لیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حریم خان نے غصے سے کہا تھا، مگر اس کی بات پر گھبرانے یا غصہ ہونے کی بجائے شاہ زین خباثت سے ہنسا اور بولا، پاگل ہو کیا؟ پاسپورٹ اور ID کارڈ میں تمہیں واپس نہیں کرنے والا، اور نہ ہی تم اس کمرے سے باہر قدم رکھنے کی کوشش کرو گی، اور میرے سامنے اتنا معصوم بننے کی کوشش مت کرو۔ تم چھوٹی بچی نہیں ہو۔ انٹرویو والے دن تم نے خود مجھے کہا کہ تم اس جاب کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو، تو کچھ بھی کا لفظ استعمال کرنے سے پہلے تمہیں اس کا مطلب اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اور میں تو ایسا ہی ہوں، میں نے تمہیں تمہاری مرضی سے یہ جاب دی ہے اور یہاں بھی لے کر آیا ہوں، اور میرے آفس کی ہر لڑکی ایسے ہی میرے ساتھ یہاں پر آتی رہی ہے۔ کبھی کسی کو اس بات پر اعتراض نہیں ہوا، اور نہ ہی تمہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب تمہارا فیصلہ کرنے میں دیر ہو چکی ہے۔ اب سب کچھ صرف میرے ہاتھ میں ہے، اور تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم یہ ڈریس پہن کر میرا انتظار کرو۔ اور ہاں، مجھے دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں۔ تم اتنی پہنچی ہستی ہوتی تو ایسے نوکری کے لیے دھکے نہ کھا رہی ہوتی۔ بہت دیکھی ہے میں نے تم جیسی، بس آج کا دن ہے، پھر کل سے تم بھی باقی لڑکیوں کی طرح میرے آگے پیچھے گھوما کرو گی۔ اب زیادہ بحث نہ کرنا میرے ساتھ، اور نہ ہی کوئی رونے دھونے کا سیشن لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر میں نے طرز کھانا ہوتا تو خواہ تم پر اتنے پیسے نہ خرچ کرتا۔ اپنے اصلی روپ میں آ کر تسلی سے اس کے حواس اڑاتے ہوئے شاہ زین فریش ہونے کے لیے واش روم میں جا گھسا۔ حریم خان کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ آج اسے رانی بیگم کے الفاظ بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ پاکستان سے ایسے ہی بہت سے لوگ خود کو شریف ظاہر کر کے لڑکیاں دبئی لے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کر انہیں بیچ دیتے ہیں۔ کاش اس روز اپنی ماں کی بتائی اتنی تلخ حقیقت پر اس نے یقین کیا ہوتا تو آج اس طرح مصیبت میں مبتلا نہ ہوئی ہوتی، مگر ابھی وہ خاموشی سے اپنے عصمت دری کا تماشا بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اور نہ ہی پاسپورٹ وغیرہ ڈھونڈنے کی کوشش میں دیر کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے تیزی سے اپنا بیگ لے کر کمرے سے نکلی اور بنا منزل کا تعین کیے تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اس کا وجود شدت سے کانپ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز تھی اور چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔
خود کو بہت مضبوط لڑکی ثابت کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس اجنبی ملک میں شاہ زین اور اس جیسے کئی بھیڑیے موجود ہیں۔ وہ زیادہ دیر تک خود کو ان سے نہیں بچا سکے گی۔ آتے ہوئے وہ اپنے ساتھ احتیاطاً کچھ دبئی کی کرنسی بھی لے کر آئی اور کچھ سوچنے کے بعد ان پیسوں کو استعمال کرتے ہوئے اس نے نہ چاہتے ہوئے آج اس شخص کو فون کیا جس کو ساری زندگی اپنی سوتیلی ماں کی نفرت میں کبھی بھی قابل اعتبار نہیں سمجھا تھا، مگر آج اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس نے ہوٹل سے کافی دور جا کر ایک فون بوتھ کے پاس رک کر دھڑکتے دل سے سارم خان کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جاری تھی، ہر گھنٹی پر حریم خان کا دل بھی دھڑک اٹھتا تھا۔ سارم خان اس کے پاس آخری اور واحد سہارا تھا۔ اگر اس نے بھی کال اٹینڈ نہ کی اور اس کی مدد کو نہ آیا تو کیا ہوگا؟ اور اسی بات سے حریم خان کے آنسو تواتر سے بہنے لگے، مگر سچ شکر سارم نے کال اٹھا لی تھی۔ اس کی کال اٹینڈ کرتے ہی اپنی بے بسی پر حریم خان بے اختیار سے سک اٹھی۔ سارم خان ایک پل میں سمجھ چکا تھا کہ یہ سسکتی آواز حریم خان کی ہے۔ اس کی آواز پہچانتے ہوئے سارم خان نے حیرت سے ایک بار پھر نمبر دیکھا جو کہ دبئی کا تھا۔ حریم خان دبئی کیسے پہنچ گئی؟ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بنا فوراً بولا، حریم کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، تم دبئی میں ہو؟ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ اور اب رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بتاؤ پلیز، اور رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ بتاؤ مجھے تم دبئی کیسے پہنچی اور رانی آنٹی کہاں ہیں؟ سارم خان کا یہ کہنا تھا کہ حریم خان کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئی۔ بے تحاشا روتے ہوئے اس نے بمشکل کہا کہ سارم میں پھنس گئی ہوں، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ میں اس وقت بے حد مشکل میں ہوں اور دبئی میں کسی کے پاس پناہ نہیں لے سکتی۔ میں کسی کو نہیں جانتی اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ گھٹیا شخص مجھے ڈھونڈ لے گا۔ سارم پلیز مجھے بچا لو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ حریم خان کی بات سن کر سارم خان بری طرح سے ٹھٹک اٹھا۔ حریم ریلیکس ہو جاؤ پلیز، کچھ نہیں ہوگا، ڈرو مت۔ بتاؤ کون ہے وہ خبیث انسان جو تمہیں ڈھونڈ لے گا، اور تم وہاں گئی کیسے؟ مجھے بتاؤ اور فکر مت کرو، وہ کوئی بھی ہو میرے ہوتے تمہیں ایک انگلی بھی نہیں لگا سکتا۔ تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو نا؟ میں تمہیں بچا لوں گا، میرا اعتبار کرو۔ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتاؤ۔ سارم خان کی تسلی دینے پر حریم خان کو حوصلہ ہوا اور وہ جانتی تھی کہ سارم خان نے کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ ایسا ہی کرے گا۔ اسے اتنا تو بھروسہ تھا سارم خان پر۔ پھر وہ ہچکیوں کو قابو کر کے بولی، اس کا نام شاہ زین ہے، شاہ انٹرپرائز کا اونر ہے، اور مجھے جاب کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اس کے پاس جاب کر لی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر میٹنگ کا جھانسا دے کر وہ مجھے دبئی غلط نیت سے لے کر آیا تھا۔ میں بڑی مشکل سے خود کو بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوئی ہوں، مگر میرا پاسپورٹ اور ID کارڈ ابھی بھی اس کے قبضے میں ہے۔ اس نے مجھے ٹریپ کیا ہے سارم، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ یہ سن کر سارم خان کا دماغ جھنجھنا اٹھا، غصے سے اس کا خون کھولنے لگا، مگر اس وقت غصے میں بات کر کے حریم کو ڈرا دیتا، اس لیے اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے اس نے حریم خان سے اس کے آفس کا پتہ وغیرہ لیا اور پہلی فرصت میں اپنے گارڈز کے ہمراہ شاہ زین کے دفتر پہنچ چکا تھا۔ وہاں سے شاہ زین کی رہائش کے بارے میں تفصیل لے کر جب شاہ زین کے گھر پہنچا تو اس کی ماں اور 2 جوان بہنیں گھر پر تنہا تھی۔ سارم خان نے ان سب کو ایک ہی کمرے میں جمع کر کے شاہ زین کی ماں سے کہا کہ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، مگر جو گھٹیا اور غلیظ حرکتیں آپ کے بیٹے نے کی ہیں، دل تو کرتا ہے کہ اسے اس کی زبان میں جواب دوں، مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اپنے بیٹے کو کال کریں اور پہلی فرصت میں کہیں کہ حریم خان کو فوراً پاکستان روانہ کرے، ورنہ اس کی فیملی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بہنیں تو اس کی بھی ہیں، ہر جوان بھی، اور ان کاموں کے لیے مرد میرے پاس بھی موجود ہیں۔ سارم خان نے جان بوجھ کر اگر ایسی بات کر کے شاہ زین کی ماں کو ڈرایا دھمکایا اور ویڈیو کال کرنے کا کہا۔ اسی وقت شاہ زین فریش اپ ہو کر مطمئن سے انداز میں گنگناتا ہوا باتھ روم سے باہر آیا تو حریم خان کو کمرے میں نہ پا کر مسکراتے ہوئے بولا، اس انجان شہر میں عجیب و غریب قسم کے لوگوں میں تم کہاں تک مجھ سے چھپ سکتی ہو؟ امید کرتا ہوں کہ شام ہونے سے پہلے تم خود ہی واپس میرے جال میں لوٹ آؤ گی۔ یہ سوچتے ہوئے اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا اور اس سے پہلے کہ مزید کچھ سوچتا، اپنے موبائل پر آنے والی ویڈیو کال دیکھ کر شاہ زین کچھ حیران ہوا۔ پہلی فرصت میں کال اٹینڈ کی، مگر سامنے اپنی ماں اور بہنوں کو انجان مردوں کی گرفت میں دیکھ کر وہ بری طرح سے بوکھلا گیا۔ شاہ زین کی ماں جو اب تک سارم خان کی زبانی اپنے
بیٹے کا اصل روپ جان کر شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبی تھی۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی غصے اور دکھ سے بولی، زین تم کس لڑکی کو اور کس مقصد کے لیے لے کر گئے ہو؟ پہلی فرصت میں اس لڑکی کو واپس پاکستان بھیجو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی۔ تمہاری اپنی 2 جوان بہنیں ہیں تو کسی کی بہن بیٹی پر غلط نگاہ کیسے رکھ سکتے ہو؟ اور آج تمہاری اپنی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے تمہاری بہنوں کی عزت داؤ پر لگی ہے۔ خدا کے لیے اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا۔ شاہ زین کی ماں نے اس کو لتاڑتے ہوئے حکم صادر کیا تو وہ صاف مکر گیا اور کہنے لگا کہ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہاں ایک بزنس ٹرپ پر آیا ہوں اور مجھے کسی لڑکی کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں۔ یہ ذلیل لوگ ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فکر نہ کریں، ان سے میں نمٹ لوں گا۔ ماں کو تسلی دیتے ہوئے دل میں شدید حیرت کا شکار ہوا۔ کون تھی وہ حریم خان کہ جس کے مشکل پڑتے ہی اس کا پورا گھرانہ مشکل میں آن پڑا تھا؟ اس کا کہنا تھا کہ سارم خان خود کیمرہ کے سامنے ہوتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، حریم خان میری کزن ہے اور وہ اس وقت دبئی میں ہی موجود ہے اور وہ تمہاری وجہ سے گئی ہے۔ اگر اب تم نے مکرنے کی یا کوئی بھی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ تمہاری دونوں بہنوں کا میں وہ حشر کروں گا جو آج تک کسی لڑکی کا نہیں ہوا۔ تمہیں پہلی فرصت میں اسے پاکستان واپس بھیجنا ہے، ورنہ اپنی ماں اور بہنوں سے دوبارہ ملاقات کا خواب بھی مت دیکھنا، اور بہنوں کے ساتھ ہونے والے کام کے لیے بھی تیار رہنا۔ ان کی ویڈیوز ضرور ملیں گی تمہیں، اور فکر نہ کرنا، حریم خان کو بھی میں خود ڈھونڈ لوں گا، اور اگر میں نے ڈھونڈا تو تمہاری بہنوں کی خیر نہیں۔ یہ کہتے ہوئے سارم خان کے چہرے پر انتہائی سخت اور خون خوار قسم کے تاثرات تھے۔ شاہ زین بے تحاشا گھبرا گیا اور پہلی فرصت میں حریم خان کو ڈھونڈنے لگا اور اس تک جا پہنچا جو سارم خان کی ہدایت کے مطابق وہیں بیٹھی تھی۔ شاہ زین کو اپنے سر پر پہنچا دیکھا تو گھبرا گئی، مگر اسی وقت سارم خان کے کال کرنے اور یہ بتانے پر کہ شاہ زین اس کو بحفاظت واپس پاکستان روانہ کرے گا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو وہ پرسکون ہوتے ہوئے حریم خان خاموشی سے شاہ زین کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ ایئرپورٹ پہنچ کر جہاز میں سوار ہونے تک سارم خان نے حریم خان سے رابطہ رکھا، اور جیسے ہی حریم خان پاکستان ایئرپورٹ پر اتری تو سارم خان کے باڈی گارڈ گاڑیاں لے کر وہاں پہلے سے موجود تھے۔ جب سارم خان کو مکمل تسلی ہو گئی تو شاہ زین کی ماں اور بہنوں کو چھوڑ کر وہ ایئرپورٹ کی طرف نکل گیا۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی اسے حریم خان کا رویا رویا سرد چہرہ نظر آیا۔ وہ پہلی فرصت میں حریم خان کو لے کر خان حویلی پہنچا اور جہانگیر احمد خان کے سامنے کھڑے ہو کر غصے سے بولا کہ ماموں جان، مجھے آپ سے یہ توقع ہرگز نہ تھی۔ رانی آنٹی کا بھلے آپ سے کوئی تعلق رشتہ نہ رہا ہو، مگر حریم خان آپ کی سگی بیٹی ہے۔ آپ نے اپنے غصے اور رنا کی خاطر اپنی بیٹی کو لاوارث کیسے چھوڑ دیا؟ جانتے ہیں کہ آج میں اس کو کتنی بڑی مصیبت سے چھڑوا کر لایا ہوں۔ اگر یہ تھوڑی سی عقل مندی سے کام نہ لیتی تو شاید ساری زندگی حریم خان کا کسی کو کوئی پتہ تک نہ ملتا۔ سارم خان کی بات سن کر اور حریم خان کے بارے میں سب جان کر زندگی میں پہلی بار جہانگیر احمد خان اپنے فیصلے پر بہت بری طرح سے پچھتائے تھے۔ شمائلہ خان حریم خان کو سامنے دیکھ کر غصے سے تل ملائی۔ وہ تو ان ماں بیٹی کو حویلی سے بے دخل کر کے بے حد خوش تھی، مگر حریم خان ایک بار پھر سے ان کے سر پر سوار ہونے جا رہی تھی۔ جہانگیر احمد خان اپنے گزشتہ غلط فیصلے کا ازالہ کرنے کی خاطر سارم خان سے گویا ہوئے، میں ابھی اسی وقت حریم خان کا نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو کسی محفوظ ہاتھوں میں سونپ سکوں۔ کیا تم اس سے نکاح کے لیے تیار ہو؟ سارم خان کی جانب دیکھتے ہوئے جہانگیر احمد خان نے استفسار کیا تو وہ جھٹ سے بولا، بہت خوشی سے ماموں جان، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور پھر نکاح کے بعد سارم خان حریم خان کو اپنی حویلی رخصت کروا لایا، جہاں رانی بیگم پہلے سے ہی حریم خان کے انتظار میں تھی۔ انہیں سارم خان پہلے ہی اپنے گھر لے آیا تھا۔ حریم خان جو اب تک مسلسل رونے میں مشغول تھی، ماں کو سامنے دیکھ کر پلک پلک کر روئی، اور سارم خان کی مشکور بھی، جس نے نہ صرف اس کی عزت بچائی بلکہ اس کی ماں کو بھی اپنے گھر میں رکھنے پر تیار ہو گیا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر سارم خان بولا، تم فکر مت کرنا، میں جہانگیر احمد خان جیسا کمزف مرد ہرگز نہیں ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر اپنے قریبی رشتوں کو دنیا کی ٹھوکروں پر چھوڑ دوں۔ اس کے ایمان بھرے انداز پر حریم خان کے اندر تک سکون اتر گیا۔ جس شخص کو اس کی پھوپھی کے ناروا سلوک کی وجہ سے اب تک ہمیشہ نظر انداز کرتی آئی تھی، وہی اس کا محافظ اور ہمدرد ثابت ہوا۔